من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق شوق محبت نال بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب الجود والعطاء وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین اللہ جل شانہ وعما نوالہ وعتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَأْنُهُ بِحَمْدُ ثناء امام الانبیاء حبیب کبریاء صدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سرورا حضور سید عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ مقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے عزیزان گرامی آج دی اے بابرکت روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر جس دا اہتمام و انتظام حاجی محمد اصغر صاحب اور انہوں نے صاحبزادگان نے بڑے ذوق شوق محبت نال کیتا دعائے مالک کائنات انہوں نے اس دینی کاوش نے اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرما کے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے آج دی اس بزم دے اندر جس موضوع تھے چند معروضات قرآن و حدیث دے حوالے نال جناب دے گوش گزار کرا وہ انتہائی اہم موضوع ہے اس دا نام ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان گرامی موضوع بیان تو قبل میلاد پاک دی محفل دی حوالے نال ایک گل عرض کرنا محفل میلاد نہ کرنا اگر نیت صاف ہوئے رزق حلال ہوئے تسنو ریاکاری نمود و نمائش مقصد نہ ہوئے مقصد ہوئے اللہ اور اس دے رسول دی رضا تو پھر اے محفل
اجر و ثواب دا ذریعہ بھی بن دیئے اور نجات و مغفرت دا ذریعہ بھی بن دیئے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان دے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے جڑے صرف آپ ہی محدث نہیں بلکہ انہاں دا پورا خاندانی محدثین ہے۔ انہاں دا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اہل علم حضرات انہاں دے نام اور شخصیت تو باخوبی واقف ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دیوارے اپنی کتاب فیوز الرحمن دے صفحہ نمبر 80 دے آپ لکھ دیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال ربیع الاول دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی محفل کر دے سن، اور صرف محفل ہی نہیں کر دے سن، فرمایا وسیع پیمانے تھے لنگر دا اہتمام کر کے بڑے بڑے محدثین علماء نو بلا کے حضور علیہ السلام دی صفت و ثنا دا بیان کر کے آخر تے لنگر تقسیم کر دیتا جاتا سی۔ آپ فرماندن عرصہ دراز تو میرے والد دا اے معمول سی کہ ہر سال نبی پاک دے میلاد دی محفل کرنی اور لنگر تقسیم کرنا۔ فرمایا ایک سال ایسا آیا حالات تنگ سن، تنگ دستی دا دور سی، جیب اجازت نہیں سی دے دی، لیکن ربیع الاول شریف دا مہینہ بھی آ گیا۔ میرے والد پریشان ہو گئے کہ ایس دفعہ جیب اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہا، نیویں اچھے دن آؤں دے رہا دن۔ آپ فرماندن والد پریشان ہو گئے کہ کی کرا، میں تے ہر سال نبی پاک دا میلاد کردہ سا، سوچ سوچ کے فرمایا گھر دے اندر سیر یا سوا سیر بھنے چنے پیسن، میرے والد نے انہاں چنیاں تے سورت فاتحہ پڑھ کے امام الانبیاء دے نا تے تقسیم کر دیتے، اور دل چے سوچیا چلو اگے طرح نہ صحیح مدنی سرکار دی بارگاہ وچ حاضری تے ہو جائے گی۔ آپ فرمانے لیکن چنے تے ونڈ لے، مگر ای پریشانی دل چ رہی کہ جی میں اگے نبی دے نا تے خرچ کردہ سا، ایس ماری انج کر نہیں سکیا، ایسے پریشانی وچ عشاء دی نماز ادا کیتی ہے۔ عشاء دی نماز ادا کرن تو بعد درود و سلام پڑھ دے ستن، کا دے ستن آنکھ لگی، قسمت دا ستارہ چمکیا، آمنہ دے لال دی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ فرماندن میرے والد نے ویکھیا لوکاں دے رنگ برنگے کھانے پرا پین، میرے والد دے ونڈے چنے حضور دے قریب پین۔ میرے والد نے عرض کی تھی لجپالا رنگ برنگے کھانے پرا کیوں ہیں، میں غریب دے چنے جناب دے قریب کیوں ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا عبدالرحیم اسا رنگ برنگے کھانے نہیں بیندے، بندے دی نیت نو ویکھنے ہیں۔ رنگ برنگے کھانے نہیں بیندے، بندے دی نیت نو ویکھنے ہیں۔ نیت آلہ ہوئے، مقصد نیک ہوئے تے نبی دی بارگاہ وچ ونڈے چنے بھی قبول ہو جاندے۔ میرے جھنگ دا بادشاہ سلطان العارفین پیر باہو فرماندہ ہے جے رب ملدہ ناتیاں دھوتیاں تا ملدہ ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب ملدہ مون منایاں تا ملدہ بھیٹاں سسیاں ہو، جے رب ملدہ جتیاں ستیاں تا ملدہ دانداں کھسیاں ہو، رب انہوں ملدہ باہو نیتاں جنا دیاں اچھیاں ہو۔ تو عزیزان گرامی گل نیت مکنی، تو میں تھے کہ روک کے گل کر دینا، انہوں نے چنے ونڈے حضور خواب چاہ گئے، نبی پاک دا کسے مومن دے خواب چانا،
اے دیاں علماء نے 4 قسمہ لکھیاں. کنیاں؟ میری تقریر ایک سبق ہوندی انہوں یاد کریا کرو. اگر میرے دیتے پوائنٹ یاد ہو گئے تو کوئی بد مذہب کھلومن نہیں لگا. پورے چیلنج نہ 4 قسمہ علماء نے لکھیاں. مشکات شریف دی حدیث ہے اور اے او کتاب حدیث دی جڑی ہار مولوی دے مدرسے وچ پڑھائی جاندی. امام الانبیاء نے فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا، شیطان میری شکل وچ نہیں آ سکتا. جن نے مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا، شیطان میری شکل وچ نہیں آ سکتا. دوسرا حضور نے فرمایا اے بخاری دی حدیث ہے. نبی پاک فرماندے جنوں میں خواب وچ اپنا دیدار کرواواں انہوں میں ایک واری زندگی وچ جاگ دی اکھ نال بھی اپنا دیدار کرواواں. یہ بخاری دی حدیث ہے. پر وجہ ہے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری پڑھنا ہر کس و ناقص دا کام نہیں، بخاری پڑھن واسطے مصطفیٰ دی محبت ضروری ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جنوں میں خواب وچ اپنا دیدار کرواواں ظاہری اکھ نال زندگی وچ ایک نہ ایک واری اپنا دیدار ضرور کرواواں گا. اور سنو اے دی شرح کر دیاں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے اے دا اے ضروری نہیں کہ بندے نو زندگی وچ ہی ہوئے. نبی پاک نے فرمایا جاگ دی اکھ نال ایک نہ ایک واری ضرور کرواساں. اگر ساری زندگی نہیں بھی ہویا جدو روح کفسر انصری تو نکل رہی ہو سی ادھروں روح نکل رہی ہو سی ادھروں سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو سی تا کر کے مڑو اپنی زبان نل کہہ رہے ہو سی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اگلی گل کنیاں قسمیں ہو گئیاں؟ بولو کہ بولو اونچا بولو. اجے اتنی ٹھنڈ سردی نہیں آئی اور بولو. 2 ہو گئی. تیسری میں تواڈے خواب وچ آواں مینوں پتہ نہیں، تساں میرے خواب وچ آؤ تانوں پتہ نہیں. کیا نبی دے بارے بھی انج ہے؟ حضور جے دے خواب وچ آون نبی پاک جان دے ہوئے قصدن خود رحمت کر دیں تو پھر خواب وچ آندے. چوتھی قسم تساں مینوں خواب وچ آ کے کوئی شے دیو اکھ کھلی شے کول کوئی نہیں کیونکہ خواب سی کہانی مک گئی. تا کر کے مشہور ہے کوئی بندہ خواب وچ ماج دا سودا پہ کرے ہو سکے نہیں اینے دے ہو سکے نہیں اینے لینے ہو سکے نہیں اینے دے ہو سکے نہیں اینے لینے. جدو اکھ کھلی نہ کول ماج نہ پیسے اخیر اکھی بند کر کے آدھا چل جیڑے دن نہ دے سے خواب ہے نا. لیکن نبی جس نو جو خواب وچ دیون او شے جاندی نہیں اکھ کھلے شے بندے دے کول ہوندی ہے. ایتھے الریاض النظرہ دے اندر علامہ محب تبری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الریاض النظرہ بہت بڑا محدث ہے 10 صحابہ دی شان اتے انہوں نے حدیثاں کٹھیاں کی دیں اس دے وچ صحیح سند دے نال روایت بیان کی تیئے. علامہ محب تبری نے کہ مولا علی سرکار نے خواب ویکھیا کہ فجر دی اذان ہوئی ہے آپ نے اٹھن وضو کیتا مسجد تشریف لے گئے سنتا ادا کیتیاں امام الانبیاء مصلی تے تشریف لے آئے. مولا علی نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی ہے. نماز جو ہی نبی پاک نے پڑھائی اور آپ دیئے ظاہری زندگی وچ بھی عادت مبارکہ تھی کہ نبی پاک جدو نماز پڑھاندے سن فوراً اپنا رخ چہرہ کعبے والو ہٹا کے نمازیاں وال مقتدیاں وال کر لیندے سن.
اینی جلدی نال پھر دے سن جویں کسی چیز تو کوئی ڈر کے نہیں پھر دا، اتنی جلدی نال حضور اپنا رخ پھیر لیندے سن۔ تے علامہ اینی اور دیگر بزرگاں نے لکھیا ہے اوہ نبی دے ان جلدی پھرن حکمت اے سی، حضور جان دے سن پچھو صدیق جیسے تے بلال جیسے عاشقین زیادہ حضور دیر نہیں سن کر دے انہوں اپنا دیدار جلدی کروا دے سن۔ تو حضور چہرہ پھیرے ہے، مولا علی فرماندے نے میں خواب دیکھ رہے ہیں، ایک شخص آیا ہے کھجوراں لے کے، انہیں لے آ کے نبی پاک دے سامنے رکھ چھڑیاں۔ نبی پاک نے ایک کھجور چکی، فرمایا علی میرے قریب آ۔ میں حضور دے قریب گیا، نبی پاک نے فرمایا منہ کھول، میں منہ کھولے، حضور نے ایک کھجور چکی میرے منہ شریف رکھ چھڑی۔ آپ فرماندے نے میں کھجور کھا دیئے، اینی دیر نو میری آنکھ کھول گئی، لیکن کھجور دا ذائقہ منہ وچ موجود ہے، کھجور دا ذائقہ منہ وچ موجود ہے۔ فرماندے نے در اذان ہوئی ہے، میں اٹھیاں وضو کیتا ہے، مسجد وال گیا، فاروق اعظم دا دور سی، کیا دا دور سی؟ فاروق اعظم دا دور سی۔ فرماندن میں سنتا پڑھیاں، حضرت عمر مسلح تے تشریف لے آئے، میں عمر دے پچھے نماز پڑھیے، جس عمر نو علی امام مننے، سنی کیوں نہ مننے، جس علی نو عمر، جس عمر نو علی امام مننے، سنی اس عمر نو اپنا امام کیوں نہ مننے۔ تو آڈے امام اچھ کوئی رولہ ہوئے تو ساؤ دے مگر نماز نہیں پڑھ دے، باہمیں آنا ہی ہوئے اپنے کولوں ہی کو بنا لو، تے آدھے میری یہ دے مگر ہوندی نہیں، تے کی گل علی نو اپنے رنگا سیانا بھی نہیں سمجھتا۔ علی صدیق مگر نماز پڑھے، عمر مگر نماز پڑھے، عثمان مگر نماز پڑھے، پتہ چلیا علی دسیا ہے اے امام بنن دے قابلن، تاں علی انہوں امام منے ہیں۔ تو عزیزان گرامی فرمایا حضرت عمر نے نماز پڑھائی، آپ نے اپنا چہرہ اومے پھیریا جی میں نبی پاک پھیریا، انی دیر نے ایک بندہ آ گیا کھجوراں لے کے، جدوں وہ کھجوراں لے کے آیا مولا علی فرماندے نے میرے ذہن چو خواب آ گیا جڑا ویکھ کے آیا سی، انہیں لے آ کے کھجوراں حضرت عمر دے سامنے رکھیاں، حضرت عمر نے مینوں بلایا علی میرے قریب آ، میں حضور دے قریب حضرت عمر دے قریب گیا، حضرت عمر نے کھجور چکی مینوں ایک دتی، میں وہ منہ چ رکھیے تے میں عرض کیتی عمر ایک ہور دے، تے حضرت عمر مسکرا کے کہن لگے علی جے راتی نبی دو بھی دتی ہے تے عمر تو ملے رہا۔ توجہ ہے جی، ہن تواڈی منجی دے نال کوئی بندہ ستا پہ ہوئے او کہ ویدا پہ تو انہوں پتہ ہے؟ بولو تواڈے گواڑ جڑا ستا پہ آئے او کی خواب ویدا پہ تو انہوں پتہ ہوندہ ہے؟ خواب تا علی ویکھیا سی، عمر نو کہندہ چھڑیا، بولو بولو بولو، او بندے نبی دا علم تول دین میں کہ جلہ ہویا ہے، اتھے نبی دے غلامہ دا علم کوئی نہیں تول سکتا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، خواب علی ویکھے عمر نو پتہ لگ جاندہ ہے، جس نبی دی صحبت سنگت چبان نال حضرت عمر دے علم دی یہ شان ہے، محمد دے علم دا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی اے چار قسمن حضور دیاں خواب چامن، نبی پاک نے چنے قبول بھی کیتے، نیت چنگی سی تے انہاں چنیاں نو قرب بھی نصیب کیتا، فرمایا اساں رنگ برنگے کھانے نہیں ویدے بندے دی نیت ویدے، نیت چنگی ہوئے تے نبی دی بارگاہ چ ونڈے چنے بھی قبول ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی اس واسطے میلاد شریف دی محفل کرنی، رزق حلال ہوئے نیت اعلیٰ ہوئے تے اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ قبولیت دا ذریعہ بھی بن دیئے، باعث نجات و مغفرت دا ذریعہ بھی بن دیئے۔ ہن میں اپنے موضوع دیاں چار گلاں کراں، اس موضوع نو میں تاں رکھیا ہے دے وچ کئی سوالاں دا جواب آ جائے۔ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساڈا اہل سنت دا اے اجماعی قطعی عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی قبر چ اوویں زندہ ہے جی میں دنیا میں زندہ ہے، جی میں دنیا دے اندر زندہ سی، دنیاوی زندگی
جسم شریف نال آپ اپنے روضہ انور دے اندر اسی طرح زندہ نہیں. اے دے اتے دلیلاں دین تو پہلے تمہیدی 4 گلاں کر دے ماں. جدوں کوئی بندہ فوت ہوندا ہے او دی بیوی نو اجازت ہے اگاں 4 مہینے تے 10 دن عدت گزارے اس تو بعد اگے وہ نکاح کر سکتی. لیکن نبی دی کسے بیوی نو اجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے. کیوں؟ نبی جے مریا ہوئے تے نکاح کرن تو ہے نہیں زندہ. ہن ایتھے عام بندے دا تے نبی دا فرق ویکھ. ہر بندے دی بیوی اگے نکاح کر سکتی ہے مرن تو بعد، لیکن نبی دی بیویاں دے بارے رب فرما دیتا ہے النبیو اولا بالمومنین انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرا نبی تواڈی جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے تے میرے نبی دی بیویاں تواڈیاں ماما نے. اے نکاح نہیں کر سکتیاں. اگلی گل، جدوں کو بندہ فوت ہوندہ ہے جیڑا مرضی جبیاں کبیاں لا مولوی جاوے او دی مگرو وراثت تقسیم ہوندی کر دیں. اولاد وراثت تقسیم کر دیئے لیکن نبی دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی. تاں کر کے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے جدوں حضرت صدیق اکبر نو پیغام بھیجیا سی کہ میرے باپ دا جڑا وراثت ہے او دے وچوں میرا حصہ، تے صدیق نے یہ گل کیتی سی کہ نبی نے فرمایا نبیاں دا چھڑیا مال وراثت نہیں ہوندا صدقہ ہوندا ہے. نبیاں دا چھڑیا مال صدقہ ہوندا ہے. اتھے میں ایک شبہ دا ازالہ کردا جاواں کہ بعض ایک جڑی باغ فدق والی روایت ہے اے بخاری وچ 7 جگہ تے آئی. بعض چاہے کہ حضرت خاتون جنت خود گئی ہیں، بعض روایتاں وچ کہ آپ نے پیغام بھیجا ہے. ہن جڑی گل صحیح ہے وہ ایہی ہے کہ آپ نے پیغام بھیجا ہے، آپ نہیں گئیاں. کیوں؟ آپ دا آپ جانا غیر مردان دے سامنے اے بی بی دی شیان شان ہی نہیں. ہن جڑا راوی ہے نا او راوی نے پیغام بھیجن نو مجازن آپ وال منصوب کر دیتا ہے کہ خود گئیاں، لیکن جڑیاں کسرت نال روایتیں او دے وچ یہ کہ آپ نے پیغام بھیجا ہے. تو صدیق اکبر نے اگو یہ کیا کہ یا سیدہ حضور نے فرمایا نبیاں دا مال وراثت نہیں ہوندا، ان وراثتاً تقسیم نہیں کیتا جا سکتا، او صدقہ ہے. نبی پاک جویں جویں کی تقسیم فرماؤندے سن میں انہاں دا نائب اور خلیفہ، میں نبی دی سنت تو تجاوز نہیں کرانگا، میں اسی طرح تقسیم کرساں. مجاہدین دا حق انہاں نو، یتیمہ مسکینہ دا انہاں نو، اہل بیت دا انہاں نو، ازواج دا انہاں نو، میں انہوں اوہیں ہی چلاوانگا جویں مصطفیٰ چلاتے سن. تیری میری وراثت تقسیم ہوئے، نبی دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی. تیری میری بیوی مرن تو بعد اگے نکاح کر سکتی ہے، نبیاں دی بیوی مرن تو جامن تو بعد دنیا تو نکاح نہیں کر سکتی. اگلی گل، تو انو سانو موت آوے کدی اسرائیل نے پوچھا ہے؟ بخاری پڑھا، بخاری پڑھا پر ساری پڑھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا بخاری دے اندر. حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، او میرے چاہوے تے رب کول ٹر جاوے، چاہوے تے دنیا چ رہے. ہن صحابہ کرام نے جدو ایک گل سنی نا تے کسے نو سمجھ نہ آئی کہ نبی کہنا کی چاہندے. جڑا ہم راز مصطفیٰ سی صدیق اکبر اس وقت انہاں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. تھوڑے دن بعد حضور دا وصال ہویا تاں صحابہ نو پتہ لگا کہ جیڑے بندے نو رب اختیار دیتا سی کہ دنیا وچ رہنا چاہنا ہے تے تینوں اجازت ہے، میرے کو رہنا چاہنا ہے تے توانوں بھی اجازت ہے. یعنی اللہ دے نبی نے اپنے اختیار نال
رب کول جانا پسند کیتا ہے، اس راز نو اور کوئی سمجھ نہ سکیا، سمجھیا تے وہ نہیں سمجھا جڑا یار غار مصطفیٰ سی۔ آپ نو پتہ لگ گیا کہ حضور اپنی گل کر رہے ہیں اور نبی ساڈے تو ظاہری زندگی میں جدا ہونا چاہتا۔ ہن سجنوں تینوں مینوں کوئی اختیار لیکن نبی نو اختیار ہے۔ اگلی گل حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، انہوں نے اپنے اختیار نال رب کل جانا پسند کیتا ہے۔ ان توجہ رکھو، موت ہر کسی نو آنی، کائنات دے اندر سب تو اچا مقام روح مصطفیٰ دا ہے۔ جس جسم میں جو رہی ہے اس جسم دا مقام بھی اچا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھیا ہے کہ نبی پاک دا جسم عرش اعظم تم افضل ہے، عرش اعظم تم افضل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر لکھیا کہ جدو اسرائیل نے نبی پاک دی روح مبارک نو قبض کیتا ہے تے لے کے پھر آئے آسمانہ تے کہ اس روح دے مطابق اے دے مقام دے مطابق کوئی جگہ لبے جتھے نبی دی روح رکھا، انہوں پوری کائنات حضور دی روح دے مطابق کوئی جگہ لبی نہیں۔ آخر اللہ نو عرض کی تھی، رب نے فرمایا جیڑے جسم چلے اندی ہے اتھے جا کے واپس رکھ دے۔ تاں کر کے ساڑھے علماء فرماندے نے جو ہی نبی قبر دے اندر گئے حضور دی روح دوبارہ آپ دے جسم میں رکھ دیتی گئی ہے، آپ اسی طرح زندہ نے جی میں دنیاوی زندگی وچ بمائیں جسم زندہ سے۔ عزیزان گرامی، ان میں اللہ دا قرآن پڑھا گل شروع کرا پھر حدیث پاسے آواں گا۔ اتھے میں ایک گل کر دے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی دے محدث ہیں، آج تو تقریباً 400-500 سال پرانے، انہوں نے سفر سعادت دے اندر لکھیا ہے۔ آپ فرماندے نبی دی زندہ ہون تے کسے بھی عالم دا اختلاف نہیں۔ اس گل نو سمجھو، 10ویں صدی دا محدث سے لکھ رہے ہیں کہ حضور دی زندگی اتے کسے بھی عالم دا اختلاف نہیں، نبی نو مردہ سمجھنا لے بعد جانور پیدا ہوئے۔ 10ویں صدی دے عالم نے لکھ چھڑیا کہ ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں، جتنے اکابر ائمہ گزرے ہیں، سب یہی کہتے رہے نبی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے، اور حضور درود و سلام پڑھنے والوں کا سلام سنتے بھی ہیں، ان کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جڑی میں آیت خطبے دے اندر تلاوت کی تھی، میرے ہاتھ تفسیر ابن کثیر ہے، ایدہ حوالہ میں تاں دیتا ہے منکرین حیات اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تے میں ٹھڈو ہونا دا امام ہی ہونا دے سر تے بھامن لگا، ہدایت میرے رب دینی ہے، کسر اسا چھڑنی کوئی نہیں، ہدایت اللہ دے کولے، ہدایت اسا کسی نو دے نہیں سکتے، دعا کر سکنے ہیں کہ رب ہدایت دے وے، آکھو آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64، اللہ رب العالمین فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین فرمانا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوبہ جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لین، کی مطلب جدوں تیرے امتی گناہ کر لین، ظلم کر لین اپنی جاناں تے، کسے دے در تے نہ جاون، جاؤک تیرے در تے آون،
اللہ دا قرآن پڑھیا ہے مولوی جی اللہ دا قرآن پڑھیا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے رب آدھا کسی دے درد نہیں جانا جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو جاؤ میرے نبی دے در دے آؤ جدوں میرے نبی دے در دے آؤ پھر ہوشی کی فاستغفر اللہ نبی دے در دے آکے اللہ تو معافی منگو اپنے گناہاں دی استغفار کرو معافی منگو واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم تسا معافی منگو میرا رسول تواڈی سفارش کر دے وے میرے نبی دے در تے آکے معافی منگو میرا رسول تواڈی سفارش کر دے وے جدوں میرا رسول تواڈی سفارش کرے گا لوجد اللہ تواب الرحیم تسی اللہ نو رحیم پاؤ گے گل دی سمجھ آئی میرے نبی دے در تے آؤ تے منگو معافی میرے تو وسیلہ دیو محبوب دا اے کرے تو اڈی سفارش تے میں تو انہوں بخش دے سا ہون ایمان نال دسو سیانے بندے ہو جڑا اے قرآن ہے اے صرف اودوں دے لوکاں واسطے سی یا قیامت تک کے نبی دے صحابہ واسطے سی یا ہر آمن والے مومن تک کے اودوں تے حضور ظاہری حیات نال زندہ موجود سن تے کوئی صحابی ہوندا سی تے وہ حضور دی بارگاہ وچ آ جاندے سن جدوں نبی پاک قبر شریف دے اندر تشریف لے گئے تے ہن اساں اے دے اوتے کیویں عمل کران گے ہن اگر اسی جائیے روزے تے جی او زندہ ہی نہیں تے سفارش کیویں کر سن اب بولو جی او زندہ ہی نہیں تے سفارش کیویں کر سن اے دا مطلب ہے قیامت تک قرآن ہے ہر مومن جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے جاؤک اتھے آؤ میرا رسول تو اڈی سفارش کر سی پتہ چلیا رب دستا پہ ہے گھبراؤ نا محبوب زندہ ہے محبوب زندہ ہے ہن جڑی گل کرن لگا اسے آیت دے تحت ابن کثیر نے جڑا واقعہ لکھیا ہے او سنا دے ماں ویسے اس تو بعد کسی ہور دلیل دی لوڑ تا نہیں لیکن مڑ بھی دیساں ہور بھی ابن کثیر آدھا ہے ایک امام عتبی گزرن کنتو جالسن عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عتبی حضور دی روضہ انور دے تشریف فرماسن جا اعرابیون ایک اعرابی آیا پینڈو آیا دیہاتی آیا انہیں آکے روضہ رسول وال چہرہ کر لیا تے کی یاد ہے سنیا میں آپے نہیں آیا میں قرآن پڑھے ہے جاؤک میں قرآن پڑھے ہے جاؤک میرے نبی دے در دے آؤ میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے بڑا گناہگاراں قرآن پڑھیا ہے رب آدھا جدو جانا تے ظلم کر لو میرے نبی دے در دے آؤ سونیا میں قرآن تے عمل کردہ واٹے در دے آگیا وا انہیں جڑے شیر پڑھے نے انہاں دا ترجمہ بھی ابن کثیر نے لکھے ہے آدھا او کہن لگا یا رسول اللہ جنہیں نہ قبران دے اندر لوگ دفن ہوئے نے انہاں ساریاں تو آلہ تسی ہو انہاں ساریاں تو آلہ تسی ہو تواڈی قبر دے مدفن دیاں خوشبوواں نال نال وادیاں پہاڑاں تے ٹیلیاں تے پھیل گئیاں نے سونیا تواڈا در سخاوت دا گھر رے اے ویکھ لو آج دل کرے ترجمہ پڑھ لو ابن کثیر پہ لکھتا ہے اس عرابی آکھیا تواڈا در سخاوت دا گھر رے ایتھو کوئی خالی نہیں جاندہ تے میں آ گیا ہن او جدو آیا سی جی او دا عقیدہ اے ہوندا کہ نبی تے مر گیا ہے او تے میری سندا ہی نہیں پیا
تو انہیں ہونا سی فریاد کرنی سی وہ فریاد پیا کردا ہے حضور دی قبر تے آ کے پیا کردا ہے تے عقیدہ ہی ہو سی نا سونا سندا پیا سندا بھی پیا میری فریاد حل بھی کر سی عزیزان گرامی امام اتبی فرماندے نے وہ بندہ روندا رہا شیر پڑھدا رہا اے شیر آج بھی لکھے ہوئے نو تھے بڑا کچھ مٹایا نجدیاں لیکن یہ موجود ہیں تو انہوں کیڑے کیڑے ظلم دساں ترکیاں دے دورچ نبی دی جالی شریف دے کول لکھے ہویا سی یا محمد انہاں پتہ ہی کام کیتا انہاں ہے دی جگہ تے تھلے نکتہ پا کے یا مجیدو بنا چھٹا عزیزان گرامی لیکن افسوس فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زل پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا میں کیا مولوی جی روزے دی جالی کو تے مٹا دیتائی جنت دے دروازے تو کیویں مٹاویں گا جنت دے دروازے تو کیویں مٹا سے اوتھے تے پتے پتے تے لکھیا کھڑا ہے امام اتبی فرماندن او فریادی فریاد کردا رہا روندا رہا رو کے چلا گیا جدوں ہو گیا ہے آپ فرماندن میں نے اوتھے بیٹھیا ہی نیندر آئی میری اکھ لگی ہے فریاداں نے کی دیا سن قسمت میری چمکی مصطفیٰ دی زیارت میں ہو گئی حضور نے فرمایا تو بھی تیرے سامنے ایک بندہ ہونے رو کے گیا ہے فریاد کر کے گیا ہے میرے درد اٹھ جاؤ نو خوش خبری دے دے اللہ تینو بخش دیتا ہوئے بولو یا رسول اللہ یا اللہ تینو اے ابن کثیر انہیں لکھیا ہے تے انج نہیں کرنا بھی جیڑی گل آپ دے خلاف جاوے او دا میں کون جانا ابن کثیر نو تے اگے پیچھے ابن کثیر دے حوالے دینے ایویں ہی جی میں فواد چودھری صاحب نہیں انہاں کل کے پرسوں ٹی وی تے آکھیا ہے دیکھو جی یہ مولوی ظلم کر رہے ہیں حضور کی سنت ہے راستے سے کنکر ہٹا دینا تو یہ تو راستے بند کر کے بیٹھے ہیں میں کہا جی ایسی بالکل اس گل نو مننے ہاں جنہ راہ بند کیتن میں انہاں دا حمیتی نہیں لیکن ایک گل کرساں راہ تو کنکر ہٹاون والی تے سنت یاد ہے تے چور دا ہاتھ کٹن والی سنت تیرے ابے یاد کرنی توجہ ہے چور دا ہاتھ کٹنا کیدی سنت ہے بولو وہ کیوں نہیں کر دے زانی نو کوڑے مارنے کیدی سنت ہے حضور دی نہیں شرابیاں نو کوڑے مارنے کے دی سنت ہے اے فواد چودھری صاحب نو راہ تو کنکر والی سنت چیتے باقی ساریاں پی گیا ہے اوتھے میں کہ مڑاپنوں گیڑا ہمنا ہے نا چھوڑ دو یہ منافقت دنیا کے سامنے کرو گے اللہ کے سامنے کیسے چھپ سکتے ہو انہو علیم بذات الصدور وہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے ساری زندگی تو انہوں اسلام یاد نہیں ہوندہ جو تو گال چپا پاوے وہ تو اسلام چیتے آ جاندہ ہے تو یہ وہی بات ہے میٹھا میٹھا ہڑپ کوڑا کوڑا ویسے تو ابن کثیر ان کا امام ہے میں حوالہ دے دیتا سویرے ہی کہیں کہہ دینا اسی کسے مولوی نو مندہ ہی نہیں سوکھا جی آئے نا دا حل لے بالکل اتنا ہی بات جاؤ جب پھسو اس بندے تو ناس جاؤ لیکن جنہ مرضی نسو سجنو میں تے اگے حدیثہ میں پڑھنی ہے نا جی عزیزان گرامی ہون اس عرابی نے حضور دے روزے تے فریاد کی دیئے پتہ چلے عہدہ عقیدہ سی
نبی میری فریاد نو سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے میری مشکل بھی ایتھے حل ہو جانی ہے، تے حل ہو بھی گئی۔ ادبی امام دے خواب وچ نبی نے آ کے فرمایا جا انہوں خوشخبری دے دے رب انہوں بخش دیتا وے۔ ایتھے ایک اشکال پیدا ہوندہ ہے، یار جڑا فریاد کرنا لازی نبی او دے خواب وچ آ کے انہوں ڈائریکٹلی کہہ دینا اتبی دے خواب وچ آون دی کیڑی لوڑ سی؟ میں کیا جھلیا نبی دے ہر کام وچ حکمت ہوندی ہے، اگر او دے خواب وچ آوندے انہیں کسی نوں دسنا نہیں سی، اتبی دے خواب وچ آئے نے تاکہ دنیا نوں دس چھوڑے، دنیا نوں دس چھوڑے، یہ جا کے انہوں آکسی تے بندے اور سن سن۔ نبی دنیا تو پتہ لگ جا سی نبی سندا بھی ہے، مندا بھی ہے تے تواڈی سفارش کردا بھی ہے۔ تا کر کے میرے امام بریلوی بولے، آپ نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی درد دل نال امتی محبوب نو پکارے، اے ہو سکتا ہی نہیں نبی نو پتہ نہ لگے۔ اور اگلی حدیث پاک سنا دینا، ابو داؤد شریف دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ امام الانبیاء نے فرمایا جدو میرے تے کوئی سلام کردہ وے رب میری روح لوٹا دیندہ ہے، میں دے سلام دا جواب دینا، میں دے سلام دا جواب دینا۔ اے ابو داؤد شریف جڑیاں 6 حدیث دیاں کتاباں نا مشہور، انہاں وچ ابو داؤد ہے، اور اس دی روایت دی سند نو امام ابن حجر نے فرمایا اس کی سند جید ہے، اور خود بیلیاں میں لکھیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، کہ یہ ہن ایتھے ایک جڑی گل سمجھاون والی، ایدے وچ لفظ ہے میری روح نو لوٹا دیندا ہے، روح دا نکلنا تے پھر آنا، پھر نکلنا پھر آنا، یہ تو تکلیف ہے، روح کا نکلنا تکلیف ہے، پھر آ جانا پھر تکلیف ہے، اور سلام تو کوئی کسی نہ کسی کونے سے ہر وقت کوئی نہ کوئی پڑھتا ہی رہتا ہے، بندے پڑھ دیں، فرشتے پڑھ دیں، 70,000 فرشتے صبح حضور دے روزے تے حاضر ہوندے، 70,000 شام نو، جنہ ایک واری آ جانا ہے انہاں دی دوئی واری قیامت تک واری نہیں ہوگی۔ اور سلام تک کدی عرشی پہ پڑھ دیں، کدی فرشی پہ پڑھ دیں، تے وہ پھر بار بار روح دا آنا جانا، یہ تو تکلیف ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور روح بدن میں ہی ہوتی ہے، صرف اللہ کا نبی اپنے رب کے دیدار میں مستغرق ہوتے ہیں۔ جب کوئی غلام سلام پڑھتا ہے اللہ اپنی رحمت سے محبوب کی توجہ اپنی طرف سے ہٹا کر امتی کی طرف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی اگلی روایت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن میرے تے درود دی کثرت کریا کرو، زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو، کیونکہ تواڈا درود میرے تک پہنچ دے۔ ادھر روایتاں دو ہیں،
ایک کے چے میرے تک فرشتے پہنچاؤں دن اسی انہوں ہی مننے ہیں ایک کے حضور فرمان دن میں خود سننا اسی انہوں ہی مننے ہیں اور علماء نے دی تطبیق کی تیئے جڑا عام روٹین نل پڑے خدا فرشتے پہنچا دیندے نے جڑا محبت نل پڑے محبوب خود سنتے بھی عزیزان گرامی امام الانبیاء نے فرمایا جمعے والے دن میرے تے درود دی کثرت کریا کرو کیونکہ اے یوم مشہود ہے یوم مشہود ہے یعنی قیامت دا دن جدو قیامت آنی دن جمعے دا جمعہ اور ایک روایت چاہتا ہے میرے تے درود دی کثرت کریا کرو اے آدم دا یوم میلاد بھی ہے آدم دا یوم میلاد بھی ہے بابا آدم اس سے دن پیدا ہویا سی عزیزان گرامی جدو حضور نے فرمایا جمعے والے دن میرے تے درود دی کثرت کریا کرو صحابہ نے سوال کر کے ساڈا مسئلہ حل کر دیتا کیونکہ نہ وہ سوال کر دے نہ جواب ملدا تے مسئلہ تے عقیدہ کی میں کھلدا صحابہ دے بڑے احسان ہیں او لجپال نبی نو سوال کر کے مسئلہ حل کروا دیندے سن صحابہ نے آکیا سونیا ہن اساں پڑھنے تسی سامنے موجود ہو سن دے ہو جواب بھی دے دیندے ہو جدو اللہ دا وعدہ آوے گا تسا ساڑیاں نظران تو جلو گے قبر شریف دے اندر تشریف لے جاؤ گے کیا اودوں بھی ساڑے درود نو سنو گے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فرمایا گھبراؤ نا بے شک اللہ نے حرام کر دیتا ہے زمین دے اتے نبیاں دے جسم نو کھانا فنبی اللہ حی اللہ دا نبی زندہ ہوندے کلا زندہ ہی نہیں ہوندہ یرزق انہوں رزق بھی دیتا جاندہ وے کتاب میرے ہاتھے چ ایویں لوگاں نو غلط فہمی ہے اگے وڈی مسیت اللہ مولوی گالی کڑدا ہے میں کہا میں کوئی گال نہیں کڑدا حوالہ دینا حوالہ جی حوالہ گال لگ دیئے تے میں کی کراں حوالہ دینا میں کو پاگے لگالا کڑنا حوالہ دینا حوالے دا جواب دیو یہ ہمت جواب دیو علم دی گل ہے علمی میدان لانا چاہیے لیکن علمی میدان لاون واسطے بھی اگو قابلیت بھی ہوگی کی گل اگو قابلیت بھی ہوئے یہ نہیں بھی چار اردو دی کتاباں پڑھ کے تے پا نہ پڑھی تے باج مسیتے وڑی یہ جے بندے نال ساڈا سٹیٹس ہی نہیں گل کرنا ساڈے نال او بندہ گل کرے جڑا اصول حدیث نو بھی جاندا ہوئے فن حدیث نو بھی جاندا ہوئے ضعیف صحیح دی پہچان بھی رکھدا ہوئے دلائل و براہین تو ہی واقف ہوئے تے ادلہ شریعہ نو بھی جاندا ہوئے او بندہ بے کے گل کرے انشاءاللہ جدو ہی ہو جائے کرسی دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی پہلے وقت چی ہو جائے سی ان حضور نے فرمایا ہے نبیان دے جسم نو زمین نقصان نبی زندہ ہوندہ ہے کلہ زندہ ہی نہیں ہوندہ رزق بھی کھاندہ ہے بولو بولو اچھا اے دے پچھے یہ حدیث پاک موجود ہے حضور علیہ السلام فرماندن میں دا ترجمہ جو روایت دا بندہ ہے وہ تو میں نہیں کرنا کیونکہ وہ ادب دے تقاضے دے خلاف ہے ایسا سنی ادب والے لوگ ہیں میں او دا مطلق ترجمہ کر دیاں گا مقید نہیں کرائی یہ میں پہلے دس دے میں تاکہ سویرے کو اکھلے ترجمہ صحیح نہیں کیتا ترجمہ دا مفہوم وہ سی مفہوم وہ ہوئے گا لیکن مطلق کرساں مقید نہ کرساں کیونکہ نبی اپنے بارے جو مرضی آکھے وہ آکھ سکتا ہے اسی نہیں آکھ سکتا اسی نہیں آکھ سکتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیان امشی علی جمرت او سیف او اکسفا نعلی
برجلی احب الی من ان امشی علی قبر مسلم وما ابالی اوسط القبور قضیت حاجتی او وسط السوق. حضور نے فرمایا کوئی قضاء حاجت بازار وچ کرے، یعنی پیشاب وغیرہ بازار وچ کرے، بھاویں قبرستان کرے، حضور فرماندن کوئی فرق نہیں، برابر ہے. ہن جڑی گل وچوں کڈن والی بازار وچ کرے بے شرمی ہے، کیونکہ بندے ویکھ رہے ہوندے. حضور نے فرمایا قبرستان کرے. اوہ نبی دستا پہ ہے جی میں بازار آلے ویدن انجھے دربار آلے بھی ویدن. فرمایا بھاویں کو بازار اچ کرے تے بھاویں قبرستان کرے ایک کو برابر ہے. ہن اوتھے بھی بے شرمی ہے چونکہ ویکھ رہے ہیں. جی نہ ویکھ دے ہوندے دے تو بے شرمی کا دی سی برابر کی میں سے. تاں کر کے حضور نے فرمایا جدو قبر والے نو قبر دے وچ دفنا کے لوگ واپس ہوندن، بخاری کتاب الجنائز دی روایت ہے، حضور فرماندن انہاں دے واپس آون آلیاں دی جتیاں دی آواز نویں قبر والا وچ قبر دے سن رہا ہے. اچھا مزے دی گل تم دساں، میرے کول ایک بندہ آیا ہی میں دائی، میں وہ کوئی حدیث کٹ کے رکھی بخاری دی، میں کہا تو آنا سن دے نہیں تے نبی تا جتیاں دی آواز سن دے. وہ میں نے کو پتہ کیا تھا کیونکہ عالم بڑا وڈا سی ہو آدھا ہے جتیاں دی سن دے بندے دی نہیں سن دے. میں کہا نا مراد ہے دا جتی دی آواز خفیف ہوندی کہ بندے دی؟ ایمان نال دسو جتی دی آواز خفیف ہوندی کہ بندے دی؟ بندہ پیر رکھ کے ٹرے تو کنی کی آواز نکل دی تے میں ہن بول دا پہ کت تک جاندی پہ. جیڑا خفیف آواز نو سن دے جتی دی نو وہ بندہ بولے تے نہیں سن دا، اے پتہ نہیں کتھوں فلسفہ پڑھی پھر دیں. میں نہیں سمجھ آئی پتہ نہیں استاد کیڑا لبا ہے قابل جن جنابے دا فرق چکیتا ہے. اور میں کیا نام مرادہ جیڑے شکل سماعت مومن دی عام مومن دی یہ ہے جے او قبر وچ بے کے جتی دے کھڑک دی آواز سن سکتا ہے تو مصطفیٰ دی سماعت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضور دی آواز سماعت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی ایک صحابی گزرے آئے جنہ دا نام ہے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مشہور حضرت بلال حبشین او نہیں، انہ دا نام حضرت بلال بن حارث ہے. 61 سالی آئی بارش نہ پئی، اے روضہ رسول تے آ گئے، آگے آدھن لجبالا تیری امت 61 سالی نال ہلاک پئی ہوندی ہے، اللہ تو بارش لے دے. اے صحابی آیا کتے کھڑا ہے؟ گھبراؤ نہیں، حوالہ دینا بعد چاہے بھی کیڑی کتابی حوالہ بھی وہ دیواں جڑے پارٹی نہ سکن. ہون کی گل صحابی نو نہیں پتا بھی اللہ تو منگا ڈائریکٹ منگیا. وہ حضور دی قبر تے آگے کیوں وعدہ سونیا تیری امت مر گئی بارش دیو لے کے. روایت المصنف ابن ابی شیبہ دی تے المصنف ابن ابی شیبہ کون ہے؟ امام بخاری دا بھی استاد ہے. انہوں نے روایت لکھی ہے، اے دے اتے اعتراض کیتا ہے مرزے دا جیلم دا ایک ڈڈو ہے جنہوں مرزا جیل میں یاد ہے، انہوں نے اس روایت تے اعتراض کیتا ہے. میں وہ دا جواب ریکارڈ کرا چھڑے ہے، وہ بھی ان قریب نیٹ تے اپلوڈ ہو جائے گا. وہ آدھا جی یہ روایت
کا جو راوی ہے یہ تدلیس کرتا تھا. تدلیس نوادن کہ جیڑا راوی روایت کر لیا ہے جس تو او روایت پیا کردا ہے او دا نا لکا جاوے تے اس تو اگلے بندے دا نا لے چھوڑے انوادن تدلیس. آدھا لہذا یہ روایت مدلس ہے, قابل قبول نہیں. میں کہا نا مرادا حدیث دا علم پورا پڑھ لیندہ. مدلسین دیاں 5 قسمہ لکھیاں محدثین نے, 5 طبقے نے مدلسین دے. پہلے 2 طبقے دے مدلسین راویاں دی روایت تمام محدثین دے نزدیک قبول ہے, تے جڑا اے راوی ہے پہلے طبقے دا مدلس ہے, آخری دا نہیں ہے. یہ ایک علمی بات ہے. اگر تو انہوں سمجھ نہ بھی آئی ہوئے تو انہوں آ جاسی جڑے میرے مخاطب ہیں. تو روایت کا راوی 5 طبقے ہیں مدلسین کے جو تدلیس کرتے ہیں. پہلے 2 طبقے یہ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے طبقات المدلسین, اس میں آپ نے یہ مکمل وضاحت کی ہے. پہلے 2 طبقیاں دے راوی تدلیس بھی کرن اور روایت قابل قبول بھی ہوندی ہے, حجت بھی ہوندی ہے, دلیل بھی ہوندی ہے. جڑے آخری 3 طبقے انہاں دی روایت نو ویکھیا جائے گا, پرکھیا جائے گا, انہوں فوراً قبول نہیں کرنا. تے جڑی اے روایت ہے اے راوی پہلے طبقے دے جنہوں محدثین آدھے نے قبول ہے. ہن انہیں آ کے حضور دی بارگاہ وچ عرض معروض کیتے جے صحابی دا اے عقیدہ ہوندا کہ نعوذ باللہ ہوتے ہیں ہی نہیں کہ انہیں ہونا سی قبر. بولو صحابی قبر رسول تے آیا ہے تے انہوں پتہ ہے میں تھے فریاد کرسا حضور زندہ ہیں سن دیں. جدوں اپنی فریاد کر کے چلے گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بلال دے خواب یا کسی اور صحابی دے خواب جائے, فرمایا جا عمر نو میرا سلام دے بھی کیونکہ حضرت عمر دا دور سی. فرمایا جاؤ عمر نو میرا سلام دے بھی نالے پیغام دے بھی گھبرانا بارش آ جائے گی, بارش آ جائے گی. تے اگلی گل حضور نے کی تھی, فرمایا عمر نو اے آکھی عدل کرے. بولو 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 کی کرے؟ عدل کرے. حالانکہ حضرت عمر دا عدل مشہور ہے, لیکن حضور نے پھر بھی تنبیہن فرما دیتا کہ انہوں آکھیں عدل کرے. جتھے عمر جیسے بندے نو کہا جا سکتا ہے کہ عدل کریں, آج دے بادشاہ منو کیوں نہیں کیا جا سکتا آکھیے تے آدھیں چھڑو جی بادشاہ منو کچھ نہیں آکھنا چاہیے. یہ کیتا کہ تو کڑے حضرت عمر جیسے بندے کو حضور نے فرمایا جاؤ پیغام دو کہ عدل کرے. پتہ چلیا عدل ایک ایسا نظام ہے, سڑکاں گلیاں بازار ٹوٹے بھی ہون گزارا ہو جاندہ ہے, عدل تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کسی آکھیا حضور سانو اجازت دیو گلیاں بنائیے. آپ نے فرمایا گلیاں رہن دیو, لوگاں نو چوکھٹ تک انصاف پہنچاؤ. توجہ ہے جی. فرمایا گلیاں ٹوٹیاں بھی ہوئیں تو گزارا ہو جیسی دنیا کر دی آئی, یہ انصاف نہ ہوئے تو گزارا نہیں. ہن انہیں آ کے فریاد کیتی ہے محبوب دی بارگاہ تے, فریاد کیتی وہ پوری ہوئی. اللہ دے نبی نے بشارت دیتی بارش آ جائے گی. پتہ چلیا صحابہ دا اے عقیدہ سی نبی زندہ نے سن دے بھی ان جواب بھی عطا فرماؤں دن. ان اگلی گل جڑی صحابہ کرام نے وچوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں نال آسان گفتگو دا ایک طریقہ ہے. جڑا کہنا نبی نعوذ باللہ مر گیا ہے انہوں آکھو جی قرآن دی کوئی آیت پیش کر جد وچ رب واضح آکھے ہوئے محبوب تو موت آ گئی. وہ پڑھے گا پتہ کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, انہوں آکھے سارے نفس ہیں. گل نبی دی ہوئی, نبی واسطے آیت پیش کر جد وچ رب آکھے ہوئے کہ محبوب تیرے تے موت آ گئی. نہیں حدیث لے آجے حضور نے فرمایا میرے تے موت آ گئی نہیں.
تو میں کہا جی یہ ثابت کتھو ہوندی ہے؟ کہ جی اجماع صحابہ تو میں کہ او کی میں کہ صحابہ کرام نے دفن کفن کیتا ہے، اگر نعوذ باللہ حضور زندہ سن تو یہ تو بڑی بڑی بے ادبی، انہوں نے زندہ نبی نو دفن کر دیتا ہے۔ میں کہا جس دلیل نال حضور دی موت پہ ثابت کرنا ہے اسی دلیل نال مصطفیٰ دی حیات بھی ثابت ہے۔ سمجھ آگے گا؟ یہ ایک مناظرانہ اصول ہے، جس دلیل کو تو اپنی دلیل بنا کے نبی کی موت ثابت کرنا چاہتا ہے، میں اسی دلیل سے مصطفیٰ کی حیات ثابت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب امام الانبیاء کی روح کفر انصری سے پرواز کر چکی تھی، صدیق اکبر آئے، حضور کے ماتھے کو چوما اور عرض کی یا رسول اللہ آپ ویسے ہی پاکیزہ ہیں جیسے زندگی میں پاکیزہ تھے، اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جدو قبر جانے فرشتے آنے انہاں سوال جواب کرنے بندے پھر اٹھنے، جدو سوال جواب ہو جانے روح پھر نکل جانی ہے، انہوں دوی موت آ دیں تے صدیق آکھدے پہن سونے اے ایک ملی ہے قبر تو انہوں دوی نہیں ملنی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر آمد مصطفیٰ۔ یہ تو گل بخاری چے صدیق اکبر نے فرمایا دوی موت تو انو نہیں ہونی تھی۔ میں کہا جس دلیل سے تو مصطفیٰ کی موت ثابت کر رہا ہے اسی دلیل سے تو حضور کی حیات بھی ثابت ہے۔ عزیزان گرامی پہلے حوالے سن لا پھر روایت بیان کرنا۔ وڈا حوالہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی انہوں نے بھی لکھیا، جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی دیوبندی انہیں بھی لکھیا، اور بھی کئی کتاباں میں جدو صدیق اکبر دا آخری ویلا آیا ہے، حضرت علی نو بلا کے فرمایا علی جدو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ لو مینو حضور دے روزے دے سامنے رکھ دے آجے تے آگ جا کے آواز دے آجے سونیا تیرا یار آگے آوے، اگر دروازہ آپ پہ کھل جاوے مینو حضور دے پہلو میں دفن کر دے آجے، اگر دروازہ نہ کھلے مینو جنت البقیع دے قبرستان میں دفن کر دے آجے۔ اگر صدیق دا عقیدہ اے ہوندا نبی مر گیا ہے پھر وصیت کرن دا مقصد کی سی؟ صدیق دا وصیت کرنا پیا دس دے نبی زندہ وے، نبی زندہ وے۔ حضرت صدیق اکبر دی جسم اقدس نو حضور دے روزے دے سامنے لیا کے رکھیا گیا کہ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ توڑا یار آگے آوے، توڑا خلیل آگے آوے، توڑا سجن آگے آوے، اپنے آپ تالا ٹوٹیا، دروازہ کھلیا، قبر وچوں آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب، یار نو یار نل ملا دیو، یار نو یار نل ملا دیو۔ میں کیا مولوی جی دروازہ کینے کھولیا سی، تالا کینے توڑیا سی، آواز کینے دیتی سی؟ عزیزان گرامی نبی اومی زندگی جویں دنیا میں سن ایک آن لمحہ موت دا آئے اسیو دے انکاری نہیں، ایک آن آئے ہن رب تے نبی اچ فرق کیے، او حیون یموتے انو آئی نہیں آؤنی نہیں، ایتھے آئیے ایک واری آئیے پھر اسی طرح دوبارہ اللہ زندگی عطا کر دیتی ہے۔ رب انو آدھے نے جنو آوے ہی نا، نبی انو آدھے ایک واری آوے پھر دوبارہ زندگی نصیب ہو جاوے۔ یار رب نے قرآن نے اندر آکھے جنہ میرے راہ وچ مر جاوے
انہوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، آکھنا تے دور دی گلے، سوچنا بھی نہیں، خیال بھی ذہن چ نہیں لے ہونا کہ اے مردہ نے بل احیاؤن، وہ زندہ نے عند ربہم اپنے رب دے کولن یرزقون تے رزق دتا جاندا ہے، لیکن دوئی جگہ تے رب آتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں دی زندگی دا توانوں شعور نہیں، توانوں علم نہیں۔ سعودیہ آلے زندہ نے سانو علم بولو ہے نہیں زندہ، زندہ ہے انہاں دا طرز زندگی اپنا ہے، سانو علم نہیں ہو کہ میں گزار رہے ہیں۔ دبئی آلے زندہ ہیں سانو علم، قبران آلے بھی زندہ ہیں سانو علم نہیں۔ بولو بولو بولو، انہاں دی زندگی دی کیفیت دا علم نہیں، وہ کیفیات کی بات ایک الگ ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے دین پہ شہید ہونے والا شہید اگر زندہ ہے تو جس کے صدقے اسے زندگی ملی ہے، اس نبی کی زندگی کا اندازہ کون کر سکتا؟ توجہ ہے عزیزان گرامی، میرے سامنے کتاب وفاء الوفا امام سمہودی دی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، سلطان نور الدین زنگی دا دور سی، بڑا عادل بادشاہ ہے۔ ایک دن ستا ہے، تہجد دے ویلے نبی پاک خواب دے اندر آ گئے، دو نیلیاں آنکھاں والے بندے حضور نے دکھا دیتے، فرمایا اٹھ نور الدین، اینا تو مینوں بچا، اینا تو مینوں بچا۔ اٹھن، پھر سوچیا ذہنی خیال ہے، پھر سو گئے، پھر ستے حضور پھر خواب آئے، فرمایا نور الدین اینا تو مینوں بچا۔ پھر اٹھن، مشیر سدے آئے، خواب سنائے، انہیں آکے حضور دیر نہ کرو، جلدی سواریاں تیار کرو، مصطفیٰ دے مدینے پہنچیے۔ سواریاں تیار کیتیاں گئیاں، 20 سواریاں تے سوار ہو کے قافلہ جدو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی شریف دے اندر پہنچے نے، لوگ آئے استقبال کرنے واسطے، کسی نو پتہ نہیں نور الدین آیا کیویں میں، آپ نے دسیا بھی نہیں، خواب بھی چھپا لیا۔ فرمایا اعلان کر دیو بادشاہ آیا ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، بھاویں کوئی امیر ہے بھاویں غریب ہے، کوئی باقی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، سارے آ کے لے لو۔ سارے آئے ہوں آپ تا پہچان رہے سن وہ بندے جڑے خواب وچ دکھائے گئے، وہ نہیں آئے، سارے لے کے ٹر گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا مدینے والیاں نو کوئی بندہ رہتے نہیں گیا، انہاں آکھیا جی 2 بندے نے مغرب دے علاقے وچوں آئے نے، وہ تے بڑے متقی پرہیزگار روزے نال رہندے نے، رات نمازاں تے نفل دے اندر گزاردے نے، مدینے وچ ننگے پیری ٹردے نے، ننگے آج بھی ایک شخصی ہے ننگے پیری ٹر دی ہے، اتو ہور دے وچوں، اتو مسیح دے وچوں مندر، مدینے وچ ننگے پیری بھی ٹرنا، نبی دی گستاخ نو چھڑ بھی دینا۔ عجب دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ عزیزہ نے گرامی اور انہوں نے بھی یوں لبادہ اڑے آوے، متقی بن کے رہنا، روزے نال رہنا، ننگے پیری ٹرنا۔ انہاں کہا جی ہوتے آپ صدقہ خیرات کر دینے، کسے تو لیندے نہیں۔ نور الدین نے فرمایا لیندے نے تے بھامے نہیں لیندے، انہاں نو ہی تو لبنا میں لے آؤ صدقے۔ جدوں لے آندے نے صدقے سامنے آئے، یا چہرے تے نظر پئی، پہچان گئے یہ تے ہوئے نے جڑے خواب دے اندر دکھائے گئے نے۔ سختی نال پوچھیا کیویں آئے ہو؟
انہاں آکھیا جی اسی ویسے آئے ہیں زیارت نبوی واسطے، حضور دے ہمسائیگی اختیار کرنے واسطے آئے ہیں۔ آپ نے انہوں نے اتھے ہی روکیا، آپ انہوں دے مکان تے چلے گئے، مکان دی تلاشی لئی، گھاس پھوس پئی سی، جدو انہوں اٹھایا وے تھلیوں سرنگ بنی ہوئی جڑی حضور دے روضہ انور وال جا رہی سی، قبر انور وال جا رہی سی۔ واپس آکے ماریا کٹیا سختی نل پوچھیا دسو تہاڈا مقصد کی ہے؟ انہاں آکھیا اساں عیسائیاں سانو ساڈے بادشاہ نے گھلیا وے نبی دا جسم اتھوں کڈ کے منتقل کر دئیے۔ آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے کہ یار میں کیڈے مقدر آلاواں انہاں ملعوناں نو سزا دیون واسطے مصطفیٰ مینوں چن لیا وے۔ فرمایا انہوں سولی تے لٹکاؤ، اسے ویلے سولی تے لٹکوا دیتے۔ سلطان نور الدین زنگی او دنیا دا صدیاں بعد آون والا پہلا بادشاہ وے جڑا او سرنگ دے وچ وڑیا، سرنگ نبی پاک دے قدماں تک پہنچ گئی سی، حضور دے قدم نظر آ رہے سن۔ کئیاں سالاں بعد قبر وچ جا کے محمد دے قدم چومن والا نور الدین زنگیے انہیں حضور دے قدماں نو بوسا دیتا جا کے پھر کولا پگلوا کے وہ سرنگج پایا، آسے پاسے مکمل آہنی دیوار بنائی تاکہ کوئی خبیث کل تو بعد پھر حرکت نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی ہون حضور زندہ سن تے انہاں دی حرکت تو آکے آگاہ کر چھڑیا۔ اب بولو آج کل ایک اعتراض ہے نا، 12 ربیع الاول تو حضور کے وصال کا دن ہے، تم خوشی مناتے ہو، تو میں کہتا تُسا منجیاں مودیاں کر لو، تُسا کام کر لو، پچھلے آندہ چھریاں جڑیاں مکیاں ہون چکے فارغ ہیں وہ تُسی لے لو، تُسی اپنا حساب شروع کر دے ہو۔ نالے میں کہ مولوی جی غم او مناوے جدہ مر گیا ہو۔ ساڑھا تے عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، اچھا پڑھو میرے نام، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماندن سونے تو صرف ساڑھی اکھاں تو اجل ہوئے ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، نجدی گندہ ہے واللہ، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا یہ تو پلندہ ہے واللہ، تجھے مردہ کہے خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ایک میں نے وعدہ ہے کہ حضور دی ولادت دن 8 ربیع الاول ہے، تو میں کہ ایک لڑائی علی گل ہے جے تیرے نزدیک 8 ہے تو تسی 8 نو جلوس کٹ لو۔ بولو بولو بولو، کرنی تو خوشی ہے نا، تسی 8 نو کر لو۔ یہ ان تاریخ ہوتے بھی کوئی لڑنا ہے اپنا، یہ تک کنفرم ہے نا حضور ربیع الاول پیدا ہوئے۔ ہون تاریخ دا رولا رہ گیا، ساڑھے نزدیک 12 ہے، جمہور دے نزدیک 12 ہے۔ چلو جی توانو 12 وارے چ نہیں تے تسی 8 ہے توڑے، تسی 8 نو جلوس کڈو، انشاءاللہ اسی 8 نو بھی توڑے نار رلیں گے۔ بولو سبحان اللہ، 8 نو اساں توڑے نار رلیں گے۔ وہ کڈو تو صحیح، پر جنہ دے اپنے نکلے پہ ہوں انہاں کی کرنا کی۔ حضور زندہ سن تے آئین تے انہاں عیسائیاں دی حرکت تو نبی نے آکے بادشاہ وقت نو آگاہ کیتا ہے۔ اور سن میں اگلے دن گل پڑھئیے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اے بھی بادشاہ گزرے، عادل بادشاہ، انہیں مسجد بنوائی، بڑی خوبصورت مسجد بنوائی، بڑا خرچہ کیتا، مسجد بن رہی سی۔ فجر دی نماز تو بعد انہیں قرآن کھولیا، وچ مسجد زرار دا ذکر آ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر ڈر گیا کہ جڑی مسجد میں پیا بنواؤنا کدھرے مسجد زرار علی مسجد نہ ہوئے، بنوا کے
مکمل کر کے تالا مار دیتا تے مدینے وال منہ کر کے آکھیا سونیا ادوں تک نہیں کھولنی جدوں تک تو آپ آ کے افتتاح نہ کیتا، وہ آپ آ کے افتتاح نہ کیتا۔ کئی سال بند رہی، تہجد دا ویلا ایک دن اورنگزیب عالمگیر اٹھیا، پسینوں پسینی ہویا ہے، اٹھیا دوڑیا، جد کل چابی سی، کہنے لگا جلدی کر مسجد کھول، انہیں آکھیا بادشاہ سلامت خیر، اے مسجد روزیاں وچ نہیں کھولی، عیداں تے نہیں کھولی، جمعے تے نہیں کھولی، آج اچانک کیڑی ایمرجنسی بن گئی، آنا مسجد کھول، انہیں آکھیا اٹھ جلدی کر مسجد کھول، جدو مسجد کھولیے قدماں دے نشان موجود سن، اورنگزیب قدماں دے نشان تے ڈگ کے ہائی مار کے رونداوے پیا، او بادشاہ دے نال آلا کہنے لگا حضور ہویا کیے، فرمایا نبی خواب جائے نے، انہاں کہا جا اورنگزیب مسجد کھول لا، اسا تیری مسجد دا افتتاح کر چھڑے آوے، اسا تیری مسجد دا افتتاح کر چھڑے آئے، قدمہ دے نشان محبوب دے لگ گئے۔ توجہ ہے جی، صرف یہاں سے دل صاف ہو، آنے والے آج بھی آتے ہیں۔ بچے نے شعر پڑھا ہے نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، سنا ہے نہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سنی ہوئی بات تو کچی بھی ہو سکتی ہے، ہم کچی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اوہ سنوے ملا علی قاری رحمت الباری آپ فرماندے نے محمد دی روح دا جلوہ مومن دے ہر گھرچ موجود ہے، حضور دی روح دا جلوہ ہر گھرچ موجود ہے، فرق انہا ہے جدو گھرچ گانے چلن حضور دی روح دا جلوہ راندہ نہیں، توجہ ہے، جدو گھرچ بے حیائی دا کام ہوئے پھر نبی دی روح دا جلوہ راندہ نہیں، گھرچ ہوئے دین دا کام، زندگی دین دے مطابق گزاری ہوئے مروتے حضور دی روح دا جلوہ ہوندہ ہے، جتھے محبوب دی روح دا جلوہ ہوئے اتھے مصیبت ہوندی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام الانبیاء اسی طرح زندہ ہے جس طرح حیات دنیاوی میں زندہ تھے اور سنتے تھے۔ حضور دی حدیث بخاری شریف دی فرمایا ماں بین بیتی روضتم من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے گھر تک جتنا حصہ ہے جنت دا ٹکڑا ہے، جنت دا ٹکڑا۔ اچھا ایتھے ایک اشکال بھی ہے، کیونکہ عالم وہ ہوندہ جڑا شبہ دور کرے، میں نے یہ کہنے لگا کہ جی گھر تک حضور نے فرمایا ہے، لہذا گھر جتھے نبی دا روزہ ہے نا، یہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے، وہ آدھا جی گھر تک فرمایا ہے، گھر نہیں فرمایا، توجہ ہے، گھر تک آکھیا ہے، گھر، لہذا گھر تک تے جنت دا ٹکڑا مننے ہیں، پر گھر نو جنت دا ٹکڑا جتے حضور دی قبر ہے۔ ہن تو انہوں شبہ سمجھ آ گیا، روایت دے لفظ ہیں میرے ممبر تو لے کے میرے گھر تک جنہ حصہ ہے یہ جنت دا ٹکڑا ہے۔ ہن اشکال کیے جتھے حضور دی قبر انور ہے وہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے، وہ آدھیں جی گھر تک آکھیا حضور نے، لہذا جتھے حضور دی قبر انور ہے وہ گھر ہے، اوتھے تے جنت نہیں من دے، اگلی تک مننے کو روایت دے لفظ ہیں۔ یہ ان سوال سمجھ آ گیا، ان جواب دے وہاں سنو، اے پلاٹ ہوئے کسے دا، دیوار ہے کسے دی ہوتی، تو انہوں کو بندہ پوچھے پلاٹ کے دا ہے، تو اسا کو او دیوار تک میرا ہے۔ ہون چکو دیوار ہے کسے دی، تو اڈی بنائی نہیں، ہون او دیوار باہر ہے، جے دیوار تو سا آپ بنائی ہوئے تو پھر آکھو اس دیوار تک میرا ہے، ہون دیوار وچ ہے،
سمجھ نہیں آئی گا جے تے گھر مصطفیٰ دا نہیں تے پھر تک کے تے جے گھر مصطفیٰ دا ہے تے پھر وچے بولو سبحان اللہ پھر وچے تو عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں، فریادوں کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ جب دل سے پکارو گے کر صاف تو وہڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا۔ آخر تک حدیث پاک سنا کے اصلاح معاشرہ دے حوالے نال اجازت چاہنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا موت دی آرزو نہ کریا کرو، یہ آکھنا یا اللہ میں نے موت دے دے، یہ دی ممانعت ہے، لیکن کچھ چیزاں ایسیاں ہیں جتھے موت دی آرزو کرن دی اجازت دیتی گئی۔ ہن جڑی جتھے اجازت دیتی گئی نا میں وہ حدیث سناون لگا۔ کتاب دا نام ہے مجمع الزوائد، امام ہیشمی ایو روایت امام طبرانی نے بھی اس نقل کیتا ہے اور مسند بزار دے اندر بھی ایو روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بادروا بالموت ستا، فرمایا 6 کم دنیا تے ہون گے، جدوں کم ہون ادو دعا کر چھڑیا جے یا اللہ ہن سانو موت عطا کر دے، دنیا رہن دے قابل نہیں رہی۔ پہلی شے امرت الصفحاء، بے وقوف تے کم عقل حکمرانو سن، بے وقوف۔ اگلے دن ایک نات خان نات پہ پڑے، داڑھی منڈا سی تے پڑے پیا مٹھے مٹھے بول تیرے سونے کملی والیا، کاج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا۔ میں کہا نا پترا انج نہیں، میں پڑھنا مٹھے مٹھے بول تیرے سونے کملی والیا، کھولی جاندے منافقان دے پول کملی والیا، کھولی جاندے منافقان دے پول کملی والیا۔ عزیزہ نے گرامی امام الانبیاء نے فرمایا پہلی شے بے وقوف حکمرانو سن، بے وقوف حاکم کیڑا نہیں جڑا نبی دی شریعت دے خلاف چل رہا ہوئے، تے عقل مند حاکم نہیں جڑا فاروق اعظم مانگو مصطفیٰ دی شریعت دے تابع چل رہا ہوئے۔ دوسری چیز وَبَيْعُ الْحُکم، فیصلہ وکے، فیصلہ وکے تے جتھے فیصلے وکدے ہون او عدالت نہیں ہوندی، او کنجری دا کوٹھ ہے جتھے طوائفہ بیٹھی ہوئے جڑا مرضی پیسے دے وے تے پار لنگے۔ عدالت وہ ہوندی جتھے مولا علی ورگا قاضی ہوئے، فیصلہ محمد عربی دے قرآن دا ہوئے۔ میرے نبی فرمایا وَبَيْعُ الْحُکم، فیصلہ وکے ادو اللہ تو موت منگیا جے۔ وَإِسْتِغْفَافٌ بِالدَّمِ، مسلمان دا خون بے قیمت ہو جاوے، کتا ماریا تے بندہ ماریا ایک برابر۔ ہن آج مسلمان دا خون دی کو قیمت ہے؟ ویکھ میرے محبوب دا علم 1400 سال پہلے ہی فرما رہے یہ کم ہون گے۔ فرمایا جدو مسلمان دا خون بے قیمت ہو جائے ادو اللہ تو موت منگیا جے۔ 3 چیزاں چوتھی وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ،
رشتے دار دا جانی دشمن بن جاوے، پنجابی یہ ترجمہ کرا پھواں بن جاوے، رشتے دار دیاں جڑاں وڈے، ایک دوے دی لتاں کھچن، رشتے داری نو دنیاوی معاملات تھوڑے مگر توڑیا جاوے۔ میرے نبی فرمایا جڑا دنیاوی وجہ تو رشتے دار نو چھڑ دیندے، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، تو کدی جنت نہیں جاوے گا جڑا رشتے داراں نو چھڈی جاوے۔ تیری سبحان اللہ تو بھی صدقے جا۔ وَنُشُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ، پنجویں چیز رشتہ دار، چوتھی رشتہ دار دا دشمن بنے۔ رشتہ داری نو بلا وجہ توڑنا یہ حرام ہے، جب تک توبہ نہ کرے گا جنت نہیں جائے گا۔ ایتھے دو گلیں، ایک رشتہ داری چھڑنی ہوندی ہے دین دی وجہ تو، اگر رشتہ دار گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اولیاء ہے، گستاخ نبی ہے، پھر چھڑنا فرض ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے پترہ نو وڈ چھڑے ہیں، پیو کٹ دیتے، کیوں؟ جڑے نبی دے نہیں انہاں اپنے نہیں سمجھے، جڑا نبی دا بن جاوے وہ بھاویں پرایا بھی ہوئے اپنے ہی ہوندہ ہے۔ ایک کے دنیاوی وجہ تو چھڑ دینا، آپ دے معاملات ہومن ذاتی معمولی جائے لڑائیاں جھگڑے جی میں دنیا دے ہو جاندے، اے حرام۔ پنجویں چیز حضور نے فرمایا کثرت الشرط، حکومتی پولیس زیادہ ہو سی، ہون 8 محکمے جی میں پولیس پہ ودی اومے میں جرم پہ ود دیں، کیونکہ جرم رکدا ہے عمل درآمد نال، عمل درآمد تو ہونا نہیں، سارے تو بیٹھن ٹھگ، کٹا کسی دا چایا ویچیا ہے، ادھا پولیس نو دیتا، ادھا آپ کھادا، اگلی باری مجھ چھیٹ رہی۔ بولو سبحان اللہ، ہون بولو سبحان اللہ، سمجھ نہیں؟ یہ شعور کا عالم ہے۔ تو عزیزان گرامی ہون بیٹھے تا کو سارے نے لٹن کھاون والے، کچہری جاؤ نا، کچہری اُتے لکھیا کھڑا ہوندا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لون والی جہنمی، دیون والی جہنمی، اتو حدیث لکھی کھڑی ہے، ہیٹھو جنی دیر 100 روپیہ نہ دیو ریڈر اگلی تاریخ نہیں دیندا، چاسنی آ گئی، اتو حدیث بھی لکھی کھڑی، ہیٹھو کام بھی یاری نہیں، وہ آپ دے ہتھی نہیں پھت دے، وہ آدھے نے ادھر پا دیو جی، ہتھی لینا گناہ ہے، ہتھی لینا جے بج پا، تاں کر کے انہیں ساڑھا حالات ہی ہوئی ہے۔ اللہ دے بندے ہو ہیٹھو لے کے نا، میں اتلیاں نو کی رہوں گا، ہیٹھو شروع ہو جاؤ، ہیٹھو کرپشن شروع ہوئے۔ ہیڈ ماسٹر نو سدیا، انہیں آکا چالو ہے بچیاں نو آکھ گھرو 10 روپیے لے آؤ، سویرے پیپران دے جمع کر رہے ہیں۔ ماسٹر گیا کلاس چونے آکا پترو 20 روپیے لے آؤ، 10 اپنے رکھ لیں۔ پوتر گھر گیا اسا کہ اممہ استاد 3 روپیہ منگتا ہے، 10 اپنے رکھ لیں۔ اممہ کو ایڈی سیانی سی، اس پیو نو آکیا گھرو سکولو سنے آیا، وہ 50 روپیہ منگنے 20 اممہ آپ دے رکھی بیٹھی، کریپشن گھر روندے اتلیاں نو پہو، کریپشن گھرو شروع ہوئے۔ توجہ ہے؟ تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا۔ ساڑھا حالات ہے اگر جی وہ لوٹ گیا، کھا گیا جی، وہ کریپشن کر گیا جی، میں کہا اچھا، میں کہا سجنوں انہاں دا ہاتھ پیا کروڑاں تے، اپنا پیا نہیں، اپنا جے پہ جاندہ تے معافی اپا بھی کوئی نہیں سی دینی۔ ساڑھا حالات ہے ایسا ہی وال اڈے تے جاؤ لٹرین دے وچ لوٹے پین، لوٹے نو سنگلی پائی پی، جس قوم تو لٹرین دے لوٹے محفوظ نہیں، وہ اٹھی کیا کہ کریپشن بڑی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ آخری چیز 6ویں حضور نے فرمایا وَنُشُعٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ يُغَنِّيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک بندے نو اگے کرنگے کہ سانو قرآن گا کے سنا،
قرآن نو بنا لین گے مضامیر. اتھے دو معنی لکھے علماء نے کہ آواز چنگی ہوئے تے تلفظ ٹھیک نہ ہوئے. صرف قوم آواز اتے مست روے، بھامے وہ پٹھا پڑی آوے تے بھامے سدھا پڑی آوے، اینو آدن گا کے. دوسرا ہے تلفظ بھی ٹھیک ہوئے، کاری بھی چوٹی دا ہوئے، لیکن عمل نہ ہوئے. پڑھن والا پیسے دے لالچ وچ پڑھے تے سنن والے محض آواز سنن. حضور فرمایا جدو اے وقت بن جاوے ادو دعا کرے جے یا اللہ ہن سانو موت دے دے. سانو ہن دن او کاری صداقت علی او 100 لاکھ روپیہ لیندا ہے، سورت فاتحہ ایک ساہ وچ پڑھدا ہے، صرف آواز سننی لکھ دے کہ وہ قرآن اپنا امام مسجد پڑھے تے نہیں سن دے. کیوں؟ قرآن تا مقصد ہی نہ رہا، مقصد تا رہ گئی آواز. آواز تے جدو پڑھن والے دا عمل نہیں، سنن والے سننی آواز، پڑھن والے پڑھنا لالچ وچ، عمل نہ ادھر نہ ادھر، تے پھر فائدہ کی بنے؟ فائدہ ادو ہی ہونا ہی پڑھن والا اللہ دی رضا واسطے پڑھے، سنن والے محض قرآن سنن، پھر ویکھ رب دی رحمت برستی. دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر